السلام علیکم. لیسن نمبر 44 پیڈریاٹک اینڈ چائلڈ سائیکالوجی ہسٹری اینڈ پرسپیکٹیو. یہ پیڈریاٹک سائیکالوجی جو ہے اس کا کام پہلے ہوتا ہے. اس کی ہاسپٹل سیٹنگ ہوتی ہے. یہ بچوں کے بایولوجیکل میڈیکل پر فوکس کرتا ہے. اور جو چائلڈ سائیکالوجی ہوتی ہے اس کا کام بعد میں اسٹارٹ ہوتا ہے. اس کی ڈیفینیشن کچھ اس طرح سے ہے کہ جو پیڈریاٹیکل سائیکالوجی ہوتا ہے, پیڈریاٹک سائیکالوجسٹ اٹیمپٹ ٹو ایڈریس دا سائیکولوجیکل اسپیکٹ آف دا illness, injury and promotion of the health behavior and children, adolescents and families in a pediatric health setting. پیڈریاٹک سائیکالوجسٹ اپنی کنسلٹیشن پرووائڈ کرتا ہے کلینکل سائیکالوجسٹ یا دوسرے ممبرس کو. اس کی ہسٹری کیا ہے جی؟ دا ہسٹری آف دا کلینکل چائلڈ سائیکالوجی گوز بیک ٹو ایٹ لیسٹ 1896 when the Whitmers stimulated the profession of the clinical psychology by starting the first psychological clinic. This clinic was devoted to treating the children who were having the learning problems were disruptive in the classroom. اس میں بچوں کو ڈیل کیا جاتا ہے کہ جن کو لرننگ پرابلمس ہوتے ہیں کس طرح سے ان کو ان پرابلمس کو کنفرنٹ کرنا ہے اور کیسے ان کے ایموشنل ڈسٹربنس کو ختم کرنا ہے. پہلے یہ سمجھا جاتا ہے کہ بچوں کے اور بڑوں کے مسائل جو ہیں وہ ایک جیسے ہوتے ہیں, لیکن ود دا پیسج آف ٹائم یہ دیکھا گیا کہ جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان کے پرابلمس ڈفرینٹ ٹائپ کے ہوتے ہیں اور ان کو ڈفرینٹ طریقے سے سارٹ آؤٹ کیا جاتا ہے, جس کی وجہ سے یہ ایک پیڈریاٹک سائیکالوجی ہے یہ متعارف کروائی گئی. ڈیولپمنٹل پرسپیکٹیو, ہم دیکھتے ہیں کہ اگر بچہ 6 سال کا ہے تو اس کی ایموشنل مینٹل یا جو اس کی سائیکولوجیکل ایج ہے وہ کیا ہے. اگر بچہ 6 سال کا ہے تو فار ایگزامپل اگر 4 سال کا بچہ ہے تو اس کو غصے کا دورہ پڑتا ہے, بہت زیادہ غصہ آتا ہے, تو اس کو کسی اور طریقے سے ٹریٹ کیا جائے گا. سیم اسی طرح اگر یہ بچہ 6 سال کا ہے تو اس کو اگر بہت زیادہ غصہ آتا ہے تو اس کے غصے کو کسی اور طریقے سے ڈیل کیا جائے گا, کسی اور طریقے سے ٹریٹ کیا جائے گا. سیم اسی طرح کہ ایک بچہ زیادہ بڑا ہے تو اس کے اگر اس طرح کا ایموشنل بیہیویئر جو ہے وہ شو کر رہا ہے تو اس کو کسی اور انداز میں اس کو سارٹ آؤٹ کرنے کی کوشش کی جائے گی. ریزیلنس یعنی کہ ڈیل ود دا بیڈ سچویشن. کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جیسے وائی ڈو سم چلڈرن ایون دو فیس ود what seems to be incredibly adversity seem to be adapt well with few noticeable program. The term resilience refer to the quantities in the individual that are associated with their ability to overcome adversity and achieve the good development outcome. Psychologists have become increasingly interested in studying factors that are associated with the resiliency, especially among the children. وہ بچے جن کے والدین کے ساتھ بانڈنگ اچھی ہوئی ہوتی ہے وہ کرائسس سے بہت جلدی نکل آتے ہیں اور آسانی سے اپنے پرابلمس کے ساتھ ٹیکل کر لیتے ہیں, لیکن وہ بچے جن کی پیرنٹس کے ساتھ بانڈنگ اچھی نہیں ہوتی ان کو ٹیکل کرنے کے لیے پیڈریاٹک سائیکالوجسٹ کی ضرورت ہوتی ہے. میجر ایکٹیویٹیز جو اس کی ہوتی ہیں پیڈریاٹک سائیکالوجسٹ کی وہ اسسمنٹ ہوتی ہیں, انٹرونشن ہوتی ہے, پریونشن ہوتی ہے اور کنسلٹیشن ہوتی ہے. جنرل ایشوز ری گریڈنگ میجر ایکٹیویٹیز, اس میں ایپیڈیمیولوجی یعنی بچے کی عمر کو ذہن میں رکھا جاتا ہے اور ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر بچے کی عمر 7 سال سے کم ہے تو وہ اس کو پھر میڈیسنس نہیں دی جاتی بلکہ اس کو جو ہے وہ کاؤنسلنگ کی جاتی ہے. اس کی مثال جو ہے بچے کو فار ایگزامپل کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جو کہ بی کو ڈی کے پڑھ رہے ہوتے ہیں یا 9 کو جو ہے وہ اپوزٹ لکھ رہے ہوتے ہیں, تو اس طرح کی سچویشن میں بچوں کی کاؤنسلنگ کی جاتی ہے اور ان کو ہیلپ پرووائڈ کی جاتی ہے. ہائپر ایکٹیویٹی اینڈ کنڈکٹ ڈس آرڈرز جو ہیں وہ بھی فریکوینٹلی اگر ہو رہے ہوں بوائز کے اندر یا گرلس کے اندر تو ان کو ٹریٹ کیا جاتا ہے. کبھی بچے کے گھر میں بیہیویئر کچھ اور ہوتے ہیں, اسکول میں کچھ اور ہوتے ہیں, تو سچویشن کو دیکھا جاتا ہے کہ پرابلم کہاں پہ چینج ہو رہا ہے, پھر اس طرح کی اسٹریٹجی جو ہے وہ یوز کی جاتی ہے. ہو از دا کلائنٹ, کلائنٹ کون ہے, لائک فار ایگزامپل جو کلائنٹ جو ہے وہ ایک ریئل پیشنٹ ہے یا پھر ایک گروپ ہے یا اس کی ایج کیا ہے, اس کے پیرنٹس کیسے ہیں, یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ مائنڈ میں رکھی جاتی ہیں. اس کے بعد ہے ہمارے پاس انٹرنلائزنگ ڈس آرڈر آر کیریکٹرائز بائی سمٹم آف دا انزائٹی, ڈپریشن, شائنس, سوشل ودرول وغیرہ. ان سب چیزوں کو انٹرنلائز کیا جاتا ہے. ایکسٹرنلائزنگ ڈس آرڈر یعنی بچہ جذباتی ریئیکٹ کرتا ہے لائک اگریسو بیہیویئر, امپلسو بیہیویئر, کنڈکٹ پرابلمس وغیرہ, تو یہ ڈس آرڈرس بھی ہیں اس میں ڈیل کیے جاتے ہیں. اس کے بعد آ جاتی ہے اسیسمنٹ. اسیسمنٹ میں نمبر 1 اسیسمنٹ ہے, یعنی کئی بار بچوں کو یہ معلوم نہیں ہوتا کہ ہمیں کہاں لے کے جا رہے ہیں, تو مسئلے کی نوعیت جو ہے وہ اگر سیریس ہو تو یہ معلوم کرنا پڑتا ہے کہ ان کو کیا سچویشن ہے, کیا ان کو کیا پرابلم ہو رہے ہیں, ان کی اسیسمنٹ کی جاتی ہے. پیرنٹل انوائرمنٹ کی جاتی ہے, اس میں رپورٹ بلڈ کی جاتی ہے. اگر والدین اور ٹیچر اور رشتہ دار سب کو یوز کرنا پڑے تو سب کو یوز کیا جاتا ہے اسیسمنٹ میں.
اس کے بعد ان کا ٹریٹمنٹ اسٹارٹ کیا جاتا ہے. اس کے بعد انٹرویو کیا جاتا ہے. انٹرویو میں میتھڈ ٹو نو دا چائلڈ، اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ بچے کو جاننے کی کوشش کی جاتی ہے. کلینکل چائلڈ اینڈ پیڈیاٹرک سائیکالوجسٹ انٹرویو دا پیرنٹس elicit the information about the behavior, events and situation. اس کے بعد gauge parental feelings and emotions, establish the basis of the subsequent therapeutic relationship. ان کے لیے ایک بیہیویئر چیک لسٹ یوز کی جاتی ہے. انٹیلیجنس ایبلٹی ٹیسٹ بھی یوز کی جاتے ہیں. بچے کے انٹرسٹ کے بارے میں جانا جاتا ہے. انٹرویو ود دا چلڈرن اینڈ ڈالسنس الاؤ دیم ٹو ٹیل دیئر اون اسٹوری. ان کو کہا جاتا ہے کہ اپنی اسٹوری بتائیں. دا سائیکالوجسٹ آسک دا کوسچنز ایمڈ ایٹ دا انڈیویژول پرسیپشن آف دا سیلف، perception of the other perception and existence and nature of the problem. اور پھر اس کے بعد اس کے جب وہ اپنی اسٹوری بتاتے ہیں تو پھر ان کے پرابلمس کو انالیسس کیا جاتا ہے کہ ان کے پرابلم کہاں ہیں، کس طرح کے ہیں، ان کو کیسے سارٹ آؤٹ کیا جائے گا. بیہیورل آبزرویشن، بچے کو آبزرو کیا جاتا ہے ایک ماحول کے اندر، یعنی بچہ اپنے ماحول میں بیہیو کر رہا ہے اور اس کو دیکھا جاتا ہے. اس کو بیہیورل کوڈنگ سسٹم بھی کہتے ہیں، جو کہ پیٹرسن نے دیا تھا 1971 میں، جس میں بیہیویئر کوڈنگ سسٹم یعنی بیہیویئر کو کے جو بیہیویئر ہوتے ہیں ان کو آبزرو کیا جاتا ہے کہ کیسے اس کو سارٹ آؤٹ کرنا ہے. اس کے بعد انٹیلیجنس ٹیسٹ دیے جاتے ہیں، جیسے وسک 3، وسک اور KABC، اس طرح کے ٹیسٹ دیے جاتے ہیں. اچیومنٹ ٹیسٹ بھی دیے جاتے ہیں، وارڈ 3 وغیرہ. اس کے بعد پروجیکٹیو ٹیسٹ بھی یوز کی جاتے ہیں، جیسے TAT روڈ ریش کا ٹیسٹ ہے. اس کے بعد CAT ٹیسٹ، HTP ٹیسٹ وغیرہ یوز کیے جاتے ہیں. اور نیورو سائیکولوجیکل اسیسمنٹ کی جاتی ہیں، یعنی ایجوکیشن فار آل ہینڈی کیپ چلڈرن ایکٹ، ہینڈی کیپ چلڈرن کے لیے یہ یوز کیا جاتا ہے. فیملی اسیسمنٹ کی جاتی ہیں. بچہ اپنی فیملی کی شیپ ہوتا ہے، دیکھا جاتا ہے کہ فیملی میں کیا پرابلم ہے جن کی وجہ سے بچے کے اندر یہ بیہیویئر آ رہے ہیں. تو پھر وہ فیملی کے اندر اگر وہ کچھ چیزیں آ رہی ہوتی ہیں تو ان کو نکالنے کی کوشش کی جاتی ہے، ان کو اویئر کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. ان کو ڈفرینٹ تھراپیز کے تھرو جو ہے وہ بچے کو ڈائگنوز کیا جاتا ہے یا پراپ کیا جاتا ہے. اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک اینڈ شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے.